ڈرامہ سیریل بیٹیاں میں آج ہی ایپیسوڈ میں لائق صاحب اپنی بہن سلمہ اور فاروق کے گھر جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بھائی صاحب کس چیز کی معافی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو اعتبار نہیں کیا، میں ہمیشہ سمجھا تھا کہ آپ میری بیٹیوں کا برا چاہتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں چاہتے تھے، آپ تو ہمیشہ میری بیٹیوں کا اچھا چاہتے تھے اور میری بیٹیوں سے پیار کرتے تھے، لیکن یہ میں بات سمجھ ہی نہیں سکا تو میں آپ سے معافی مانگنے آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں، ہمارے سے معافی مت مانگے، تو ان کے آگے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ فاروق بھائی ان کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں، آپ معافی نہ مانگے، اچھا نہیں لگتا۔ وہ رئیس صاحب کہتے ہیں کہ چلو میں چلتا ہوں۔ رئیس صاحب کہتے ہیں کہ میں تو آفس سے واپس آ رہا تھا، میں کہا تھا آپ لوگوں کو معافی مانگ لوں اور آپ لوگوں کو ایک خوشی کی خبر سنا دوں۔ تو سلمہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب پہلے آپ بیٹھے، میں آپ کے لچھے دار پراٹھا بناتی ہوں، ساتھ آملیٹ بناتی ہوں، پھر اس کے بعد آپ خوشخبری سنائیے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میں دیر ہو رہی ہے، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، آپ کو بس میں نے خوشخبری سنائی تھی کہ فضا اپنے گھر واپس چلی گئی ہے۔ تو سلمہ کہتی ہے تو وہ خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ جس پہ وہ لائق صاحب کہتے ہیں ہاں میں بھی بہت خوش ہوں کہ وہ اپنے گھر میں آباد رہے۔ تو وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، میں گھر واپس چلتا ہوں۔ تو فاروق کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں واپسی پہ مجھے بھی چھوڑتے جانا، میں نے بھی آفس جانا ہے۔ تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ وہ دونوں مل کے چلے جاتے ہیں اور سلمہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ فضا اپنے گھر میں خوش ہے۔ آفس سے گھر آ کے لائق بھائی نغمہ اور دادی ماں کے پاس بیٹھتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ عائزہ دوبارہ پڑھائی سٹارٹ کرے، جس پہ نغمہ کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ بھائی صاحب آپ تو آفس میں ہو گئے، پیچھے سے ان کی نگرانی کون کرے گا؟ وہ لڑکا اگر پھر اس کے پیچھے آ گیا تو ہم کیسے بچائیں گے؟ تو وہ فاروق صاحب لائق صاحب کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن نغمہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ تو لائق صاحب غصے میں کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی تم پہ ایسا کون سا بھوت آ جاتا ہے جو تم اتنی عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتی ہو۔ تو نغمہ کہتی ہے نہیں بھائی صاحب، ایک دفعہ اس لڑکی نے ہمارا اعتبار توڑا ہے، کیا پتہ وہ دوبارہ بھی توڑ دیں۔ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتہ، ذرا سا حرف آ جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے۔ پہلے اس نے فضا کی شادی میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں، اب چھوٹی بہنوں کی شادی میں بھی رکاوٹیں پیدا کرے گی، اس لیے ہماری طرف سے نہ ہے، آپ اس کو نہ بھیجیں، اس کو آپ کالج نہ بھیجیں۔ جس پہ دادی ماں بھی کہتی ہیں ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے۔ لائق صاحب کہتے ہیں تم لوگوں سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، یہ کہہ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لائق صاحب اور فاروق بھائی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو فاروق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ عائزہ کو دوبارہ سے پڑھائی میں واپس ڈال دیں، اس کو کالج بھیجنا شروع کر دیں۔ جس پہ فاروق صاحب لائق صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی ایسا چاہتا ہوں، لیکن یہ میں نے عائزہ کو بڑی دفعہ کہا ہے، عائزہ خود ہی نہیں مانتی اور ایک بات پہ میرا بھی دل ڈرتا ہے کہ تو کہیں وہ دوبارہ لڑکا عائزہ کے پیچھے نہ آ جائے۔ اس پہ فاروق صاحب کہتے ہیں وہ لڑکا نہیں آئے گا کیونکہ عائزہ خود اسے ٹھکرا چکی ہے، اس لیے وہ دوبارہ اس کے پیچھے نہیں آئے گا۔ لیکن لائق صاحب کہتے ہیں کہ جو اتنی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے، اس کو اپنے بندے کی خبر دے کے اس کو شادی والے دن بلا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن فاروق صاحب انہیں ہر طرح سے یقین دہانی کراتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ رئیس صاحب کہتے ہیں نہ وہ مان رہی ہے، نہ ہی کوئی گھر والا مان رہا ہے، اور ابھی فی الحال اس کا گھر رہنا ہی بہتر ہے۔ جس پہ فاروق صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس کی شادی کی بھی بات نہ کریں، وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑے صدمے سے گزری ہے، اس کو سنبھلنے کا تھوڑا ٹائم دے لیں۔ صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اس کی شادی کی۔